ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده ولا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آپ تمام بھائیوں کا، چھوٹے بچوں کا، ماں اور بہنوں کا، میں آپ تمام کا اس مبارک محفل میں استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے میرے اس تقریر کا عنوان ہے 5 حدیثیں 5 نصیحتیں۔ ہم تمام جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا، اس کائنات کو پالتا ہے، اس میں تمام جتنے بھی جاندار ہیں ان کے کھانے کی، پینے کی، ان کو ٹھیک رکھنے کی ذمہ داری اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ وہی تو ہم پڑھتے ہیں۔ سورہ فاتحہ میں ہم نے کیا پڑھا؟ سورہ فاتحہ سورہ نمبر 1 کی آیت نمبر 2 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام جہانوں کو پیدا کیا اور تمام جہانوں کو پالتا ہے۔ اسی کے ساتھ درود و سلامتی ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آخری نبی بنا کر بھیجا، آخری رسول بنا کر بھیجا، آخری کتاب ہدایت کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تمام تک پہنچایا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ واضح فرما دیا سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 185 میں اللہ نے کہا شہر رمضان الذی انزل فی القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا تاکہ ھدی للناس بن جائے، تمام انسانوں کے لیے وہ ہدایت بن جائے۔ جب ہدایت کی بات آتی ہے تو ہم ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ جب رہنمائی کی بات آتی ہے تو ہم ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ان قربانیوں کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ جب نصیحت کی بات آتی ہے تو ہم ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ صحیح مسلم حدیث نمبر 55A، حدیث میں کیا فرمایا؟ الدین النصیحہ، یور ریلیجن از سنسیئرٹی۔ اس کو ایلابریٹ اگر کرتے ہیں تو کہا گیا یور ریلیجن از سنسیئر ایڈوائس۔ نصیحت کا معنی کیا ہے؟ ایڈوائس کرنا، نصیحت کرنا، رہنما کرنا، اور آپ کے لیے، ہمارے لیے اور تمام انسانیت کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر رہنما کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر رحمت للعالمین کون ہے؟ اللہ نے کیا کہا؟ سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 کی آیت نمبر 107 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام انسانیت کے لیے رہنما بنا کر بھیجا۔ سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 2 کیا ہے؟ میں تمام عالموں کا رب ہوں، اور وہ تمام عالموں کے لیے اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے ہیں، آپ میسنجر بنا کر بھیجے گئے ہیں، آپ پروفٹ بنا کر بھیجے گئے۔ سورہ احزاب سورہ نمبر 33 کی آیت نمبر 21 میں اللہ نے کیا کہا؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ آپ سب سے بہترین اگزامپل ہے، آپ سب سے بہترین لیڈر ہے، آپ کے جیسی کوئی مثال ہے ہی نہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ دین اسلام جو ہم کو ملا ہے، دین اسلام ہم کو کیسے ملا؟ بائی چانس ملا یا چوائس ملا؟ چوائس والے کتنے ہیں یہاں پر؟
چانس والے کتنے ہیں یہاں پر؟ ہم تمام ہیں. چانس سے مل گیا. تو ایک انسانی مینٹالٹی سائیکالوجی کہتی ہے کہ جو چیز ہم کو آسانی سے مل جاتی ہے تو اس کی قدر نہیں رہتی. کوئی چیز آسانی سے مل گئی, چاہے وہ بڑی چیز ہی کیوں نہ, کوئی کار مل گئی آپ کو, کوئی بنگلہ مل گیا, تو شاید اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اگر آپ کو وقت پر ماچس کی ڈبی بہت محنت کے ساتھ ملی, کتنی اہمیت رہتی. مثال کے طور پر فارم ہاؤس گھومنے گئے, باربیکیو بنانا ہے, ماچس نہیں ہے ہاتھ میں, رات کے 11 بجے آپ گاڑی لے کے نکلے گاؤں میں, اور ایک چھوٹی سی دکان میں ماچس ملی, کتنی خوشی نہیں ہوتی. باربیکیو آج پکا ہے اپنا, تو ماچس کی ڈبی مل رہی تو خوشی ہے وہاں پر, اس کی اہمیت بڑھ گئی کیونکہ ضرورت تھی اور مل گئی ہم کو. دین اسلام پیدا ہوتے ہی کان میں ہم کو اذان پڑ گئی, پیدا ہوتے ہی ہمارے والدین نے نام رکھ دیا, جب شعور میں آئے تو اسلامی تعلیمات دے دیے, نماز کا طریقہ مل گیا. تو جو اہمیت ہونی چاہیے تھی, جو دین اسلام کی اہمیت ہونی چاہیے تھی, جو تعلیمات کی اہمیت ہونی چاہیے تھی, جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کی اہمیت ہونی چاہیے تھی, اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی جو اہمیت ہونی چاہیے تھی نا, وہ ہم نے نہیں کی. اسی لیے اللہ نے کیا کہا قرآن میں, وما قدر اللہ حق قدری, اللہ کی تم نے اس طریقے سے قدر نہیں کی جس طریقے سے کرنے کی تمہیں اجازت دی گئی, یا پھر جس طریقے سے تم کو کرنا چاہیے تھا. اگر اس زمین کے سارے جھاڑ کو قلم بنا دیتے اور سمندر کے تمام پانی کو سیاہی بنا دیتے تو اللہ کی اس بڑائی کو تم مکمل نہیں کر سکتے ہیں. وہ ہے ہمارا رب. اندازہ لگانے کے لیے مثال کے طور پر ہم تمام سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں, کبھی نہ کبھی آپ کے سوشل میڈیا فیڈز میں یا ویڈیوز کے اندر آپ نے کچھ ایسے ویڈیوز دیکھے ہوں گے جس میں جو ہے سائنس کے بارے میں بتایا گیا, یا پھر یونیورس کے بارے میں بتایا گیا, یا پھر سیاروں کے بارے میں, اس کے بعد اینڈرومیڈا کے بارے میں, اس کے بعد وائجر 1 کے بارے میں, سیٹلائٹس. یہ سب کبھی دیکھے ویڈیو, موبائل پر دیکھے ہی ہوں گے. تو جب خیال آتا ہے کہ یہی تو بات ہوئی نا وہاں پر, عالمین جب کہا گیا, وائجر 1 40-45 سال سے ہمارے سپیس میں دوڑ رہا ہے لاکھوں کی سپیڈ سے, 45 سال سے صرف وہ سولار سسٹم پار کیا. اب آپ ملکی وے سوچئے کتنا ہے, اس کے بعد سائیڈ والی ملکی وے, سائیڈ والی گیلیکسی کتنی بڑی ہے, اس کے بعد نیبیولا کتنا بڑا ہے ہمارا. تو جب ہم عالمین کہتے ہیں نا, یقین مانیے اس اللہ رب العزت کے لیے جو ہماری بڑائی, جو ہماری کبریائی ہونی چاہیے نا, یقیناً ہم نے نہیں کی, یقیناً ہم نے نہیں کی. آیت الکرسی, وسیع کرسی کی تفسیر پڑھیے, تفسیر ابن کثیر میں. کرسی جب کہی جاتی ہے تو کرسی پہ اللہ بذات نہیں ہے, اس کی تفسیر بڑی ہے. صحابہ پوچھتے ہیں کہ اللہ یہ جو کائنات ہے اس کرسی کے مانند کتنی ہے؟ تو کہا کہ ریگستان میں تم بڑی انگوٹھی پھینک دو تو کتنی بڑی ہوگی؟ تو کہا کہ اتنے بڑے ریگستان کے سامنے اس انگوٹھی کی کیا مثال ہے؟ کچھ مثال ہی نہیں ہے. تو کہا یہ جتنی بھی کائنات ہے نا, اللہ کی اس کرسی کے سامنے اس انگوٹھی کی مانند ہے. یہ پوری کائنات, ایوری تھنگ دیٹ ایگزسٹ, اور وہ کرسی پر اللہ بذات نہیں ہے. الرحمن علی العرش استویٰ, اللہ عرش کے اوپر ہے, اس کرسی پر صرف اللہ کا پیر ہے. اللہ اور بڑی ذات ہے. تو گویا کہ جس طریقے سے اللہ کی ہم کو عزت احترام کرنا چاہیے تھا, ہم نے انفرادی طور پر بھی اس کو مکمل نہیں کیا, اس کا حق ادا نہیں کیا, اجتماعی طور پر بھی نہیں کیا, امت مسلمہ ہونے کے ناطے بھی نہیں کیا. اور ہم جیسے گناہگار مسلمان کہیے, ہم جیسے گناہگار مسلمان جب اللہ کی ذات کی ہم نے قدر نہیں کی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر بھی انسان ہے, ہم نے ان کی بھی قدر نہیں کی. کئی ایسے تعلیمات ہماری زندگی میں آتے ہیں مگر ہم اس طریقے سے آسانی سے اس کو نکار دیے, اس کو چھوڑ دیے. آپ ہم سب جب دل میں جھانک کر دیکھیں گے, دن میں ہم کتنے چیزوں کو چھوڑتے ہیں معلومات رکھ کر. آج تو انفارمیشن بہت آسان ہے نا, کوئی بھی چیز ہونا ہے آپ کو انٹرنیٹ پر آسان سے مل جائے گی. نہیں بھی ہونا ہے, جب آپ
اسکرول کریں گے تو تبھی بھی کئی ساری چیزیں مل رہی، دیکھ رہی کہ فلاں چیز میں کرتا ہوں، اسکرول کر کے بڑھ گئے آگے. تو گویا کہ ہم نے جس طریقے سے اللہ کی قدر کرنی چاہیے تھی وہ نہیں کی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی جتنی قدر کرنی چاہیے تھی، جتنا عزت احترام اور اطاعت کرنی چاہیے تھی، وہ کرنے سے ہم چوک گئے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ابھی بھی وقت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو تمام تعلیمات دے دی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر طریقے کا علم دے دیا ہے، کئی شکلوں میں دے دیا ہے. صرف ہم کو سلیبس اٹھانا ہے، پڑھنا ہے اور عمل کرنا ہے. کوئی ریسرچ کا کام کرنا نہیں ہے امام بخاری کی طرح، کوئی ریسرچ کا کام کرنا نہیں ہے امام مسلم کی طرح، کوئی ریسرچ کا کام کرنا نہیں ہے امام ابو داؤد، نسائی اور ترمذی کی طرح. صرف سلیبس اٹھانا ہے اور پڑھنا ہے، سلیبس بنانا نہیں ہے. بہرحال عنوان کے ضمن میں یہی ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاکھوں تعلیمات، ہر شعبے میں، کوئی ایک شعبہ نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاکھوں تعلیمات جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی باحیات اپنی زندگی میں دیے، اور قربان جاؤں وہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین پر، صرف انہوں نے سنا عمل کر کر چھوڑ دیا نہیں، اس کو باضابطہ محفوظ بھی کیا. ایک ایک تعلیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایک ایک عمل، ایک ایک حرکت کو وہ محفوظ کرتے تھے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبیوں کے بعد، صحابہ کے بعد محدثین کو پیدا کیا، بہت بڑے محدثین جنہوں نے ان احادیث کو جمع کیا اور ہم تک لائے. اگر تصور کریے قرآن کے بعد اگر ایسی کوئی چیز لکھی نہیں جاتی احادیث کے طور پر، تصور امیجن، لکھی نہیں جاتی تو ہماری اور آپ کی زندگی کتنی اور بد سے بدتر رہتی. ہر تعلیم ہے نا، پیدا ہوتے ہی اذان دینا ہے، جلد سے جلد نام رکھنا ہے کہ نہیں، اس کے بعد دینی تعلیم دینا ہے، مرتے وقت کلمہ پڑھوانا ہے، مرنے کے بعد رسومات پورے مکمل کرنا ہے. اگر یہ تعلیم نہیں رہتی تو آج ہم پھر کوئی مین میڈ لا کے تحت زندگی گزارتے. تو اللہ نے جو ذمہ داری لی، سورہ ہجر سورہ نمبر 15 کی آیت نمبر 9 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. It is we who have revealed the glorious Quran and it is we who will guard it from any type of corruption. کا معنی وہ ہم ہیں جس نے قرآن مجید کو نازل کیا، اور وہ ہم ہی رہیں گے جو اس کو محفوظ رکھیں گے تا قیامت تک. اسی کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے احادیث کو بھی محفوظ کیا. احادیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نصیحتوں کو محفوظ کیا، وہ ہم تک پہنچ بھی چکی ہے بہت طریقوں سے. جیسا کہ میں نے کہا، بچپن سے کیا جمعہ کا خطبہ نہیں سنے؟ جب سے شعور میں آئے سنیں، مگر وہ ایک ہمارا رسمی طور پر سننا ہے، یعنی جا کر سن لینا، اس کے بعد نماز پڑھ کر. آج ہمارا عمل ایسا ہو گیا، افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے، آخری میں جا رہے ہیں، جلدی نماز پڑھ کے نکل کے آ جا رہے ہیں، مطلب کوئی اہمیت ہی نہیں رہی. وہ علم نہیں ہے کہ جمعہ خطبے کی جو اہمیت کیا ہے، اس کا اجر کیا ہے، اس کے بعد جب نماز ادا کریں گے تو اس کی اہمیت کیا ہے، اس کا اجر کیا ہے. تو گویا کہ جتنے بھی تعلیمات، جتنے بھی سلیبس ہمارے پاس ہے، اس کو ہم نے مس کیا، اس کو ہم نے عمل نہیں کیا، اس پر ہم ٹھہر نہیں اترے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں استقامت دے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا دل دین کی طرف پھیر دے، دنیا سے دور ہٹا دے، دین کی طرف اتنا پھیر دے کہ دین پر آج کے دور میں جتنا ہم ہو سکے ہماری جان مال ہر چیز قربان کر کر ہم دین کی طرف پلٹ جائیں، تاکہ کئی ساری چیزوں میں ہمارے سدھار ہو. سب سے پہلا سدھار ہمارے عقیدے میں ہو. عقیدہ صحیح نے، باقی 100 حج کر لیے تو بھی قبول بولے. ایگزام پیپر میں اچھا پورا آنسر لکھ دیا، رول نمبر غلط لکھے، آپ کے اکاؤنٹ میں مارکس آتے؟ بولے آنسر تو اچھا لکھے، رول نمبر غلط لکھے سے اکاؤنٹ میں کدھر چلے گا؟ وہ چلے گا دوسروں کی طرف گیا یا نل اینڈ وائڈ ہو گیا وہ. تو گویا کہ آپ کا ہمارا عقیدہ درست قرآن حدیث کی روشنی میں اگر ہوگا تو ہی باقی کے اعمال ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ امت مسلمہ کے، مسلمانوں کے
عقیدوں کو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ درست کرے، اور ہم بھی کوشش کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ درست کرنے کے لیے تو اتنی کتابیں امت مسلمہ پر اور پورے قوموں پر نازل کیا ہے کہ نہیں؟ تو سلیبس موجود ہے، انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ ہم اس پر انشاءاللہ عمل کریں۔ جیسا کہ میں نے کہا صحیح مسلم حدیث نمبر 55A، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ الدین النصیحہ کا معنی یہ ہے کہ دین نصیحت ہے۔ ہر چیز میں، جیسے دعوت کے کام کی بات بھی ہم کر رہے ہیں، تو بات یہ ہے کہ ہم غیر کو نصیحت کر رہے۔ کیا نصیحت کر رہے؟ کہ غیر اللہ کی عبادت کرنا نہیں ہے، غیر اللہ سے مدد مانگنا نہیں ہے، غیر اللہ کے سامنے نظر و نیاز کرنا نہیں ہے، یہ بھی نصیحت ہے۔ دعویٰ از آلسو کائنڈ آف نصیحہ۔ اسی طریقے سے مسلمانوں کے اندر کہا گیا کہ الدین النصیحہ کا معنی یہ ہے کہ دین کریکشن ہے، تمہارے لیے ایڈوائز ہے، تمہارے لیے نصیحت ہے کہ پوری برائی چیزوں سے، پورے برے چیزوں سے پاک ہو کر تم صحیح کی طرف انشاءاللہ پلٹ جاؤ۔ ابن ماجہ حدیث نمبر 4171، اس کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا، سلسلۃ الصحیحہ 401 حدیث نمبر میں کہا گیا، اٹ واز نریٹڈ دیٹ ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ he said the prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam said when you stand up to pray like a man bidding farewell، کا معنی جب تم کوئی نماز ادا کرو ایسی ادا کرو کہ وہ تمہاری آخری نماز ہے۔ علماء سے عموماً طور پر پوچھا جاتا ہے نا کہ نماز میں خشوع کیسا پیدا کرے، یعنی کانسنٹریشن کیسے پیدا کرے، تو اس کا جواب ہے یہ کا معنی کہ جب تم نماز پڑھتے ہیں نا تو ایسی پڑھو کہ وہ آخری ہے۔ اگر ایسا نہیں پڑھتے ہیں تو کا معنی اب تم نماز میں پلاننگ کر رہے ہیں کہ یہاں سے مجھے کہاں جانا ہے، جاتے جاتے گھر کا سودا لے جانا ہے، کاروبار میں یہ مجھے کام کرنا ہے، صبح اٹھ کے میرے آفس کا یہ پروجیکٹ کرنا ہے، یا میرے اسکول کا یہ پروجیکٹ کرنا ہے، امی نے سودا منگایا ہے، بیوی نے دوائی منگائی ہے، بچوں نے کھلونے منگائے ہیں، تو نماز میں چل رہا ہے۔ اور یقین جانیے ہم تمام کی نمازیں ایسی ہیں۔ تو علماء سے جب پوچھا گیا تو علماء نے سب سے پہلے جواب یہ حدیث کا دیا، یہ حدیث کا حوالہ دیا کہ ایسی نماز پڑھنا ہے، اگر تم کو کانسنٹریشن لانا ہے تو ایسی نماز پڑھنا ہے کہ وہ تمہاری آخری نماز ہو۔ مثال کے طور پر ایگزامینیشن ہال میں اگر آپ کو ایگزام لکھ رہے ہیں اور تم کو یہ کہا گیا کہ یہ آخری چانس ہے، اگر اس میں فیل تو تم کو ڈگری نہیں ملے گی، تو کیا ایگزام لکھتے وقت پہ سوچیں گے آپ کہ مجھے گھر کیسے جانا ہے، جاتے جاتے کون سے ہوٹل کی بریانی کھانا ہے، بس میں جانا ہے، کار میں جانا ہے، بائک پہ جانا ہے، جاتے جاتے پیٹرول ڈلانا ہے، جاتے جاتے دوست سے ملنا ہے، کوئی سوچیں گے ایگزام میں؟ مگر نہیں سب چھوڑ دو بھائی، آخری موقع ہے مجھے۔ تو آخری جب موقع ہے تو پورا کانسنٹریشن ایگزام پیپر میں ہوگا۔ آج ہم مثال کے طور پر اگر امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو جیسے ہی تکبیر تحریمہ ہم شروع کرے، جب سے لے کے سلام پھیرنے تک ہم دوسری دنیا میں گم جاتے۔ ارے ہو گئی نماز، اچھا، کیونکہ جیسا انہوں اللہ اکبر تکبیر دیتے جا رہے ہیں ہم تو ایکشن میں آتے جا رہے ہیں۔ ہو سکتا کہ انفرادی اگر کہیں سنت نماز پڑھے تو جب کانسنٹریشن لگانا ہے کہ بھائی مجھے ہی پڑھنا ہے نا، اس میں بھی گم جا رہے ہیں، اس میں بھی نماز کے جو ہے رکعتیں بڑھا دے رہے ہیں۔ تو ہماری کون سی نماز ہے، کون سی قسم کی نماز ہے؟ آئی بات سمجھ میں؟ تو پہلی نصیحت کیا کہا؟ نماز میں خشوع لانا ہے، نماز میں کانسنٹریشن لانا ہے، تو کہو کہ یہ آخری ہے، تب پورا کانسنٹریشن نماز میں رہے گا۔ اگر تم سوچ رہے ہیں کہ نماز کے بعد بھی میری زندگی ہے، نماز کے بعد بھی مجھے کام ہے، نماز کے بعد بھی مجھے کئی ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے، تو سودے کا پورا حساب بھی نماز میں ہوتا، کاروبار کا پورا بزنس کا جو ہے پروفٹ اینڈ لاس بھی نماز میں ہوتا، اور امی کی دوائی، بیوی کے کپڑے اور بچوں کے جو ہے کھلونے پورے نماز میں ہو رہے۔ تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک پوری دوسری دنیا میں گم جاتے ہیں۔ جیسے جیسے تکبیر سامنے سے مل رہی ہے ہم ایکشن میں آ گئے۔ تو گویا کہ ہماری جو نمازیں جو اس طریقے سے ہو چکی ہے، جس میں کوئی کانسنٹریشن نہیں، جس میں کوئی خشوع نہیں، جس میں کوئی خضوع نہیں، بس ایکشن ہو گیا ہمارا۔ نماز کی اہمیت کو ہم نے جانا نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز۔ جب معراج میں گئے تو کیا تحفے میں ملا؟ نماز۔ یہ اللہ کا تحفہ ہے۔ میں نے کئی بار یہ مثال دی، بھائی چھوٹا موٹا پولیٹیشین یا اسکول میں بھی اگر آپ کو کوئی گفٹ ملا تو ہو سکتا ہے کہ آج بھی ہمارے اسکول کے گفٹ ہمارے گھروں میں رکھے ہوں گے، عزت اور احترام سے رکھے ہوں گے۔ 15 اگست یا 26 جنوری کو ملے تو کٹوری، چمچے سب رکھے ہوں گے، مگر اللہ کا جو تحفہ ہے نماز، وہ اگر اس طریقے سے ہم اس کو
نکار رہے ہیں یا اس کی اہمیت اور اس کی قدر نہیں کر رہے ہیں، تو قیامت کے جب پہلا سوال ہوگا حقوق اللہ میں کہ کہاں ہے تمہاری نماز، تو یہ ٹٹی پھٹی زنگالو نمازیں لے جا کر اللہ کے سامنے رکھنا ہے، اور پھر دعویٰ کس چیز کا کرنا ہے؟ جنت الفردوس. نمازیں ایسی، پھر وہی نماز کے بعد جب دعا کرے تو اے اللہ جنت الفردوس دے دے. انویسٹمنٹ کیا ہے اور اب پروفٹ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ تو گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نصیحت کیا کہا کہ نماز میں تم کو کانسنٹریشن لانا ہے، تو گویا کہ یہ ہماری آخری نماز ہے. گویا کہ ہم نے جو مغرب کی نماز پڑھی وہ آخری ہے، گویا کہ اب جو عشاء پڑھیں گے وہ آخری ہے، تو ہی پورا کانسنٹریشن دماغ کا نماز میں ہے. ادروائز سوچ لو آنے والی زندگی، کیونکہ ہم نے یہ سوچا کہ ہماری زندگی اتنی زیادہ ہے کہ نہیں. اگر یہ ہوتا کہ بھائی 200-300 سال جینا ہے تو ختم یہ، پھر اتنا جماتے کہ بس. اگر ہمارے پاس ہوتا ہے ایک سائنٹیفک فیکٹ ہوتا ہے کہ فلاں انسان اپنی زندگی بڑھا سکتا ہے یا فلاں تمہاری زندگی 200 سال کی ہے، تو کتنا نہیں جما لیتے. 60-70 سال کی زندگی کے لیے ہم نے ہر چیز کو ہڑپ لیا، بھائی کی زمین ہڑپ لیے، بہن کا گھر ہڑپ لیے، ان کا حق مار دیے، بازو پلاٹ میں انکروچمنٹ کر لیے. 30x30 کا پلاٹ تھا، 1 سال کے بعد گئے تو 30x60 کا ہو جا رہا پلاٹ. تو یہ حال ہے ہمارا. تو جو ہمارے پاس جو خشوع اور خضوع نہیں ہے نمازوں میں، اس سے ہمارے جو اعمال ہیں نا اس میں تبدیلیاں ہیں. بہرحال دوسری طرف ایک حدیث میں دوسری چیز کیا بتائی گئی؟ ڈو ناٹ سے اینی تھنگ فار وچ یو ہیو ٹو آسک فارگیونیس اور اپولوجائز. ایسی کوئی چیز مت کہو. یہ جو رول ہے نا، یہ جو رول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نصیحت ہے، ایسی کوئی چیز مت کہو جس کے بارے میں تم کو بعد میں پچھتاوا ہو اور معافی مانگنے کی ضرورت پڑے. ایک بہترین بات یہ ہے کہ علم کی کمی کو اخلاق سنبھال سکتے ہیں. کسی کو علم کی کمی ہے تو اخلاق سنبھال سکتے ہیں، مگر اخلاق کی کمی کو کبھی بھی علم نہیں سنبھال سکتا. تعلیم کی کمی کو تربیت سنبھال سکتی ہے، مگر تربیت کی کمی کو کبھی بھی تعلیم نہیں سنبھال سکتی. اگر کوئی جاہل گوار بھی ہے تو اس کے اخلاق اچھے تو بٹھا کے بازو کھانا کھلاتے اس کو، ہے کہ نہیں؟ کھانا کھا. اگر کروڑ پتی ہے، بلینر ہے، اخلاق صحیح نہیں ہے، بات کرنے ہم اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے. تو گویا کہ اس میں ایک نصیحت کیا ملی کہ کوئی ایسی بات مت کرو جس کے بارے میں تم کو بعد میں معافی مانگنا پڑے اور پچھتاوا کرنا پڑے. اس کی بات یہ ہے، چاہے وہ آپ کا یہ سوشل ایشو پہ بات ہو رہی، چاہے بھائی بہن کے جھگڑے، چاہے میاں بیوی کے جھگڑے، چاہے اڑوس پڑوس کے جھگڑے، چاہے کسی سے بھی جھگڑے لے رہے، جھگڑے بڑھ رہے کیسا، یہ فارمولا اپلائی نہیں ہو رہا. کیا فارمولا ہے یہ؟ جب دو آدمیوں کے بیچ میں اختلاف ہوتا ہے، جب بحث بڑھ جاتی ہے، تو جب خون کی روانگی بڑھتی، ارے بھائی غصہ آیا، بی پی بڑھ گیا، بولتے نہیں، کیوں بولتے؟ ارے بی پی بڑھ جالا بھائی ان کا. شیطان کہاں پر رہتا؟ ہمارے جسم میں. ہائی واہ. تو جب غصہ آتا اور بی پی بڑھتا تو شیطان ہمارے جسم میں اوپر سے نیچے بھاگتے رہتا اور دماغ کی جو سوچنے کی جو کیپیسٹی ہے نا وہ ختم ہو جاتی. کیونکہ برین کو، ہمارے ٹاپ فلور کو آکسیجن بھی ہونا اور بلڈ بھی ہونا. اور جیسا غصہ آ رہا اپنے جسم میں کس کی روانگی تیز ہو گئی؟ شیطان کی. جب شیطان کی روانگی آتی ہے تو کس کو رکانے کا حکم ہے؟ زبان کو. مگر جب ہم اس چیز میں کوتاہی کر دیتے ہیں تو ختم. ہمارے بھائی سے بحث ہو جائے گی، ہمارے والد سے بحث ہو جائے گی، پڑوس سے بحث ہو جائے گی، دوست سے بحث ہو جائے گی، ہر کسی سے بحث ہو جائے گی. تو گویا یہ جو سوشل ایشو کا ہمارا فارمولا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے نا، جب بھی ایک فارمولا بہترین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث کیا ہے کہ جب تم غصے میں ہو تو چپ ہو جاؤ، ٹھہرے ہوئے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہوئے تو لیٹ جاؤ، تاکہ تم مائنڈ ڈائیورٹ کر سکو. اتنی بہترین جو نصیحتیں ہیں، اس پر نہیں عمل کرنے سے ہماری قوم میں ایسے واقعات، اور یقین مانیے جب ہمارے پاس چاہے وہ میٹریمونیل کاؤنسلنگ کے کیسز ہو یا پھر جنرل جو کاؤنسلنگ کے کیسز آتے ہیں، اس میں یہی دیکھا گیا، بات کچھ بھی نہیں ہے. بات صرف ایک دودھ کا ڈبہ یا پھر امی کے گھر کو جانا یا پھر کوئی بحث ہو جانا، اس سے ہو رہی، مگر آخری بات کہاں تک، اس کا نتیجہ کیا نکل رہا؟ ایک دوسرے سے اختلاف کرنے کے بعد نتیجہ یہ نکل رہا کہ کیا ہم طلاق دے دیں، بیوی مطالبہ کری مجھے خلا دے دو،
بھائی مطالبہ کر رہا کہ دوسرے بھائی پر کرمنل ڈیفیمیشن کیس کر دو. ایسے ایسے کیسز, ایک بھائی دوسرا بھائی مر گیا تو دیکھنے بھی نہیں جا رہی, ایسے ایسے کیسز مل رہے ہیں. تو اس کی بیسک جڑ کیا بتائی گئی کہ جب غصہ آتا ہے نا, ایسی کوئی بات مت کرو جس کا تم کو بعد میں پچھتاوا ہو. کنٹرول یور ٹنگ. ایک حدیث میں کیا بتایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, جو 2 چیزوں کی مجھے گواہی دے دے, ضمانت دے دے, زبان اور شرم کا, بس ختم, جنت کی گواہی میں دیتا ہوں, ضمانت میں لیتا ہوں. اور یہ 2 چیزیں ہی ایسی ہے جس کے لیے پوری دنیا لڑ رہی, مر رہی, جھگڑ لے رہی. تو گویا کونسائز ایک ورڈ ہے انگلش میں. کونسائز کا معنی کیا ہے معلوم؟ پورا لمبا بہت بڑا چیپٹر نے سمجھاتے آپ کو, کسی کو ایڈوائس دینا ہے, ایک لائن میں ایڈوائس. ابھی کئی ساری حدیثیں نکال کے دیکھیے آپ, 1-2 لائن میں ایڈوائزز ہے, نصیحتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قوموں کو پلٹ دینے والی ہے. تم جھگڑا مت کرو, مت کرو, مت کرو, بولے کہ غصے میں کچھ مت بولو, بولے یہ جنرلائز فارمولا ہے سب کے لیے. کسی کو نصیحت کر دیا کہ بھائی غصہ مت کرو, تم لڑو نہیں, یہ تو جنرل ایڈوائز ہو گئی. پوائنٹ کی ایڈوائز کیا ہے؟ جب تم کو غصہ ہے بات ہی مت کرو, بولے پانی پی لو, بولے. یہ ایسی بہترین جنرل ایڈوائز ہے کہ اگر عمل کریں گے تو بہت بڑے بڑے نقصانوں سے بچنا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نصیحت یہ ہے کہ جب تم کو غصہ آتا ہے بی سائلنٹ. بعد میں پچھتاوا نہیں ہونا, ارے باس بھائی کو بہت بول دیا, بھائی معافی تو مل جائے گی بعد میں, شوہر کی بھی معافی مل جائے گی, پڑوسی کی معافی بھی مل جائے گی, والد کی بھی معافی مل جائے گی, مگر کیا دل میں وہ بات نہیں رہتی؟ ارے فلاں دن فلاں چیز بولا ہوا اسی نے میرے کو, مطلب اس کے پاس اتنی بولنے کی کیپیسٹی ہے, اس کو اتنی ہمت ہے. پھر وہ شیطان بعد میں پھر اس کو کھیلتا, پھر شیطان اس کو ایک بیس بناتا پھر اختلاف کے لیے. شوہر بولتا ارے بھائی جواب دینے کی کیپیسٹی بہت ہے اس کے پاس, معافی تو مانگتے رہتی مگر جواب بھی زبردست دیتی. بھائی نہیں, جواب دے رہی, معافی مانگی, جواب دے رہی, لڑائی ہوتے کچھ میں بولتے ہی راکٹ کے جیسا جواب, بعد میں ارے سوری معافی, غصے میں جو بھی ہے میں معاف کر دیا, ہو گیا. پھر دوسرے دن پھر وہی چل رہا. تو شوہر کے دل میں آ گیا نہیں, مطلب اس کے پاس جواب دینے کی کیپیسٹی تو ہے, ریوولٹ ہونے کی کیپیسٹی تو ہے. تو کہا گیا اسی چیز کو بند کرو تم. شوہر غصے میں تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جاؤ, بعد میں سمجھاؤ. بھائی غصے میں تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جاؤ, بعد میں سمجھاؤ. پڑوسی نے کچھ کیا, تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جاؤ, بعد میں سمجھاؤ. امیڈیٹ ریئیکشن, دنیا کے کوئی بھی ملک کا دیکھ لیا, امیڈیٹ ریئیکشن از ڈیزاسٹرس. امیڈیٹ کوئی بھی ریئیکشن, اب مثال کے طور پر کوئی آپ انجیکشن لیے, امیڈیٹ انہیں ریئیکشن کیا ہوتا؟ اگر لیا سمجھو تو سائڈ افیکٹ بولتے ہیں اس کو. دھیرے 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 انہیں ایکشن میں آ رہا تو اس کو بولیں گے کہ بیماری کا علاج ہے. کچھ ایسے انجیکشن رہتے, آپ انجیکشن ڈالتے ہی انہیں ایکشن میں آتا. امیڈیٹ ریئیکشن کیا ہے؟ وہ نقصان دہ. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ ہے کہ ایسی کوئی بات مت کرو جس کا تمہیں بعد میں پچھتاوا ہو. یہ ہر شعبے کے لیے جو ہے لاگو ہوتا ہے. چلیے اس کے بعد بتایا گیا اینڈ گیو اپ ہوپ فار واٹ ادر پیپل ہیو. کا معنی یہ ہے کہ جو کوئی بھی ہم دوسروں کے پاس دیکھتے ہیں, مثال کے طور پر اس کے پاس بلڈنگ ہے, گاڑی ہے, بنگلہ ہے, پیسہ ہے, دولت ہے, ہمارے پاس کیوں نہیں ہے؟ اس کو گیو اپ کرو. دوسروں کی دولت, دوسروں کی شہرت, دوسروں کا مال دیکھ کر ہمارے اندر جو بے چینی آتی ہے نا, اس کو ختم کرو. بولے ہمارے پاس کیا ہو رہا, ارے بھائی میرے دوست کے پاس فلاں ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں میں یہ بہت ہے, کیونکہ پچھلے 1 مہینے میں چھوٹے چھوٹے بچوں کی کاؤنسلنگ کرنے کا موقع ملا. تو اس میں یہ بچوں سے پوچھو تو کہا گیا ان کے پاس اسمارٹ واچ ہے, ہمارے ابا نہیں دلا رہے. بچوں کے پاس ان کے پاس بائک ہے, ان کے پاس سائیکل ہے, ہمارے ابا نہیں دلا رہے. اس کے بعد کیا, اس کے بعد ان کے پاس ان کے ابا فلاں فون دلا دیے. فون, اتنا سا بچہ ہے, فون. اسی طریقے گھریلو مسئلے میں وہ ہمارے خالہ کی بیٹی کے پاس فلاں سونے کا آ رہا ہے, تم نہیں دلا رہے. تو کہا گیا دوسروں کا جو دیکھتے نا اس کا مطالبہ مت کرو. بولے اس سے کیا ہوتا؟ دنیاوی لذیذیں اور خواہشیں بڑھتی جاتی اور دین کا رجحان کم ہوتے جاتا. اگر یہ خواہشیں مر گئی, اگر یہ خواہشیں دب گئی تو کئی ساری چیزوں کا حل ہے.
اب مثال کے طور پر کئی لوگ ارے بھائی جو نان مسلم اڈانی امبانی برلا جتنے بھی ہے ان کے پاس بلینس آف ڈالرز ہے, ہمارے پاس کیوں نہیں ہے؟ تو ان کے پاس حلال حرام کا سب سے پہلے تو کانسیپٹ نہیں ہے, ان کے پاس حلال حرام کچھ بھی نہیں ہے, سب کر رہے ہیں, زمینہ ہڑپ کے اس کے اوپر جو ہے نا پلانٹس ڈال رہے بڑے بڑے. ایک تو وہ ایک چیز ہو گئی. دوسرا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آلریڈی کہہ دیا نا, کیا کہا کہ یہ دنیا, اس میں کہا گیا یہ دنیا مسلمان کے لیے ایک پریزن ہے, قید خانہ ہے, پریزن ہے, اور اس کے بعد کہا گیا کافر کے لیے جہنم ہے, جنت ہے. کیا کہا گیا؟ مسلمان کے لیے قید خانہ ہے. اب ہم دیکھ رہے ہیں نا مسلمان کئی ساری ریسٹرکشنز ہے. مثال ایک بتا دیتا ہوں چھوٹی, بھائی سود پہ سود لینا ہے, پیسے پہ پیسہ لینا ہے, اس میں بری چیز کیا ہے, گندی چیز کیا ہے مجھے بتاؤ. میں آپ کو 10 روپے دیا, کل آپ مجھے 15 روپے دیا, اس میں گندا اور غلاظت بھری کیا چیز ہے؟ پیسے پہ پیسے ہے نا بھائی. تو بولا گیا یہ جو اچھی چیز دکھ رہی نا یہ حرام ہے, بولے اللہ نے اس کو حرام قرار دیا. تم کو دکھ رہا اچھا, مگر یہ جو ٹرانزیکشن کا طریقہ اللہ کو پسند نہیں ہے, اسی لیے ہم نے بھی چھوڑ دیا. ایک غلاظت بھری چیز ہے, اس کو کھانا منائیت ہے. سور کا گوشت کی بات ہو رہی, اس کو کھانا منع ہے, تو کہا گیا بھائی گوشت کے اندر کئی سارے کیڑے مکوڑے, چلو بھائی اس کی ذات میں بھی گندگی ہے, حکم میں بھی منع ہے, یا ذات میں اچھا دکھ رہا ہمارے کو, پیسے پہ پیسہ آنا اچھا دکھ رہا, مگر کہا گیا یہ جو اچھی چیز ہوں گی بھائی مگر مجھے پسند نہیں ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ. اسی لیے صحابہ کا عمل کیا تھا؟ جو عمل آ گیا, جو حکم آ گیا, سوال نہیں کرے اس کے اوپر. اسی لیے تو صحابہ کا درجہ اتنا بڑا تھا. ہم سوال بھی کر رہے ہیں, اس کی تشریح بھی کر رہے ہیں, تفسیر بھی کر رہے ہیں. اگر ہمارے پریکٹس میں ہمارے عمل میں فٹ ہوا تو فٹ کر رہے ہیں, نہیں تو نہیں کر رہے. ہمارا اتنا کیلکولیشن ہے تو ہمارا درجہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس کون سے لیول پہ ہوگا سوچیے. اور پھر دعائیں تو بڑی بڑی ہیں ہماری, جنت الفردوس کی دعا ہے. ہمارے اعمال کی بنیاد پر اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت الفردوس ہے, کوئی بات نہیں, مگر جیسا کہ میں نے کہا ہمارا عمل الگ, ہمارا مطالبہ الگ, ہمارا انویسٹمنٹ الگ, ہمارا پروفٹ الگ کا ایکسپیکٹیشن کر بیٹھے ہوئے. تو گویا کہ اس دنیا میں تم اطراف اور اکناف جو لوگوں کو دیکھتے ہو اور وہ مطالبہ کرنے کی شروعات کر دیتے ہو, مجھے وہ چاہیے, مجھے وہ چاہیے, مجھے وہ چاہیے, ان چیزوں سے بری رہو. یہ کمپٹیشن جو تم کریں گے تو کمپٹیشن میں دنیا لگ جاتی, تمہاری محنت اور کوشش لگ جاتی, یا پھر تم جس کی کفالت میں ہے, تمہارے والد ہے یا تمہارے بھائی ہے یا تمہارے شوہر ہے, ان کو تم مطالبہ کر لیتے بیٹھیں گے تو یہ بھی سبب اور باعث بن سکتا ہے اختلاف کا. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے ہمیں انشاءاللہ بری رکھے. چلیے, بہقی حدیث نمبر 10,250 جس کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سب سے پہلے کہا گیا تمہاری ینگ ایج, تمہاری جوانی بڑھاپے سے پہلے. اب کئی لوگوں کے بارے میں ہم نے سنا بھی ہوگا, ملے بھی ہوں گے, کیونکہ ایسے بہت ہے معاشرے میں, بھائی کہ نماز نہیں پڑھ رہے آپ, یا دین پر عمل نہیں کر رہے, یا کئی ساری چیزیں آپ مس کر دے رہے. بولے نہیں بھائی وہ اب تو نہیں ہے, ریٹائرمنٹ کے بعد, مطلب ابھی تو کالی داڑھی ہے بھائی, سفید داڑھی کے بعد. اچھا یہ چیز سب سے زیادہ کب آتی معلوم؟ ارے بھائی اسلام میں داڑھی کا حکم ہے. ارے بولے اب تو جوان ہے بھائی, ارے بڈھا ہو گیا کیا, پریشان ہو گیا کیا, بولیں گے لوگ. تو لہٰذا جب ہم عمر دراز ہو جائیں گے, جب چھوڑیں گے داڑھی. تو قبرستان کے پاس سے کبھی گزریے تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ اندر رہنے والے کتنے بے چین ہیں باہر آنے کے لیے. حدیث بھی ہے نا, اس کا مفہوم بھی ہے کیا, قیامت کے دن وہ لوگ اللہ سے مطالبہ کریں گے, جہنمی کہیں گے کہ ایک دن دے دو خالی, دنیا میں جا کے آ کے ہر چیز ہر طریقے کا عمل کر دیں گے. کیا ملے گا وہ ایک دن؟ آج ہمارے پاس دنوں دن گزر جا رہے, مہینوں گزر جا رہے, سال گزر جا رہے, مگر عمل میں کوئی اضافہ نہیں ہے. اس کے بنسبت اور ایک حدیث مجھے یاد آ رہی, ایسے 7 لوگ جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے, ان میں سے ایک کون ہے؟ ایک نوجوان جو اپنی شرمگاہ کو بھی بچائے گا اور اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں لگا دے گا. اللہ کو نوجوان کی عبادت بہت پسند ہے بنسبت کے ضعیف آدمی کے.
تو نوجوانوں کو نصیحت ہے, ہم تمام یہاں نوجوان ہیں, نوجوانوں کو نصیحت ہے کہ بھائی ڈیلے مت کریے, دین پر عمل کرنے کے لیے ڈیلے مت کریے. ابھی ہم نے حدیث میں کیا پڑھا, اس نماز کو آخری جانو, اس عمل کو آخری جانو, اس لیکچر کو آخری جانو. نہیں ہو سکتا؟ اس لیکچر کو آخری جانو, اس میرے خطاب کو آخری جانو. بالکل ہو سکتا. تو گویا کہ اس لیکچر میں مجھے جان لگا کر اچھی باتیں بتا دینا ہے کہ نہیں؟ اسے ایک نقطہ ہم نکال سکتے ہیں. یہ سننے والے یہ پورا ہم آخری جانو. تو گویا کہ جتنی چیزیں سنے جلدی جلدی بھائی لکھ لے رہے ہیں, ویسا لکھ لے کے جلدی عمل کر لو. تو گویا کہ جوانی بہتر سمجھو بڑھاپا آنے سے پہلے, کیونکہ کئی ساری چیزیں جو ہم جوانی میں کر سکتے ہیں نا, وہ بڑھاپا اس کو رکا دیتا ہے, وہ سٹاپ ہے, وہ سپیڈ بریکر ہے. وہ جوانی تو ریٹائرمنٹ کا دن ہے, ریٹائرمنٹ کی دنیا ہے, ریٹائرمنٹ کا وقت ہے جب آپ خالی ایز اے اولڈ مین آپ کسی کے ایڈوائزر بن سکتے ہیں, کسی کو نصیحتیں کرتے پھر سکتے ہیں, خالی نماز کو جا آ سکتے ہیں, بس اس کے علاوہ جسم ساتھ نہیں دے گا. یہی وقت ہے جس میں آگے بڑھ کر اللہ کی عبادت اور اطاعت, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا بہت افضل ہے. تو گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بڑھاپے سے پہلے جوانی کو جاؤ, اور جوانی میں جتنی چیزیں سیکھ سکتے ہیں, جتنی چیزیں عمل کر سکتے ہیں, جو ایکسپیریمنٹ کر سکتے ہیں, چاہے بزنس میں ہو, کاروبار میں ہو, جاب میں ہو, ہر چیز کا جو بھی ایکسپیریمنٹ ہے کر لو. اور سب سے امپورٹنٹ عقیدہ درست اور دین پر عمل کرنے کا جو جذبہ ہے نا, وہ یہی ہونا چاہیے کہ جوانی میں انشاءاللہ ہم کرنے کی کوشش کریں. اسی کے بعد کہا گیا بیماری سے پہلے صحت یابی, بیماری سے پہلے صحت یابی. آج ماشاءاللہ ہم نوجوان ہیں تو یہ سوچتے کہ بیماری مجھے کیا آئے گی. اللہ حفاظت کرے, ایک ایسے ہی خبر مل رہی ہے ہمارے ایک رشتہ دار میں جب سعودی عرب گیا تھا ریاض میں, تو وہاں پر ایک صاحب جن کے پاس میں تھا, 1 مہینہ پہلے وہ واپس ہے, کچھ تو یہاں پر ان کو کچھ پرابلم ہوا بتائے, پھر ڈیٹیکٹ ہوا کہ کینسر ہے. سامنے ہماری مثال ہے, نوجوان 30s میں ہے, ہمارے ساتھی ہے, اس کو نکالے, پھر ٹیسٹ کرائے, پھر معلوم ہوا کہ ہے وگیان ہے, پورے خاندان پریشان ہے. تو جب بیماری آتی ہے نا, یہ تو بڑی بیماریوں کی بات بول رہا ہوں میں, اب یقین جانیے ٹیمپریچر یعنی جو بخار آ کر جو ہم وائرل فیور میں مبتلا ہو گئے تو ہماری زندگی کیسی دکھتی ہو گیا بھائی, بیڈ پہ پڑے ہوا میں ہے کہ نہیں کہ میرا کچھ ہونے والا ہے نہیں ہے, بالکل لاغیر, پانی پینے کے قابل کے بھی نہیں ہے, جب تو لگتا ہے کہ آخری ہے ہمارا وقت. اب تو کیا نصیحت دی گئی, تمہاری بیماری سے پہلے تمہارے جو صحت ہے اس کو غنیمت جانو, اور اس میں تم جتنی چیزیں کر سکتے ہو کر دو. اگر تم نماز کو ڈیلے کر رہے تو ہو سکتا ہے کہ کسی دن ایسا آ جائے, اتنے بیمار ہو جائے, لیٹ کے پڑھنے کی نوبت ہے. تم پیسہ رکھتے ہوئے حج اور عمرہ کو ڈیلے کر رہے, ہو سکتا کہ جو چل کے جو بھاگ کے صحیح میں بھاگ کے جو مزہ اور لذت حاصل کرنا ہے حج اور عمرے کا, ہو سکتا کہ ویل چیئر پہ ہو تمہارا یا ہمارا. ہو سکتا ہے کہ ہمارا جتنی زیارتیں کرنا ہے وہ ہمارے نصیب میں نہ ہو, کیونکہ ویل چیئر وہاں جا ہی نہیں سکتی. دور سے دیکھ لینا, وہ جبل رحمتیں دیکھ لو, وہ غار ثور دیکھ لو, بس اس سے زیادہ تمہاری ویل چیئر نہیں جاتی. کیونکہ پیسہ تھا, صحت تھی, تو میں نے ڈیلے کیا. تو گویا کہ جو ہماری صحت ہے اس کو غنیمت جانا ہے, جو بھی اچھی چیز ہمارے پاس ہے اس کو غنیمت جانا ہے. یہ جان غنیمت ہے, یہ 2 ہاتھ غنیمت ہے, یہ آنکھ غنیمت ہے, کب جا سکتا نہیں معلوم. اس کی بہترین مثال فلسطین میں دیکھے نا ہم نے, ایسے فوٹوز, نیولی میرڈ کپل اپنے بچے کو لے کر ٹھہرے ہوئے, اور اگلی فوٹو میں ماں باپ ایئر اسٹرائک میں چلے گئے, بچی ادھر کہیں کونے میں پڑی ہوئی, بال بکھرے ہوئے ہیں. ایک تو ایسی مثال دے رہا ہوں, ایسی فیملیز 5,000 10,000 فیملیز, ماس گریو بنایا گیا وہاں پر, ایک ہی لائن میں سب کو ڈال دینا ہے. دنیا ایک ہی سیکنڈ میں پلٹ گئی ان کی, ایک ہی سیکنڈ میں گھر چھوڑ کر جانا پڑا, ہجرت کرنا پڑا. اس لیے میں نے شروعات میں کیا کہا, وی آر مسلم بائی چانس, ناٹ بائی چوائس, وی آر بائی چانس. تو اہمیت بہت ختم ہو گئی. وہ لوگوں سے پوچھئے جو دین کے لیے جو قربانیاں دیے, وہ لوگوں کا انٹرویو لیجئے جو ہمارے پاس آتے, کئی سارے فونز, میسیجز, ای میلز.
بھائی اسلام قبول کرے، اب کرنا کیا نہیں معلوم، گھر والے چھوڑ دیے، سرٹیفکیٹس رکھ لیے، روڈ پر ہوں میں، اب لاج میں ہوں، کیا کرنا بولو. بچہ تو بچہ بھائی رات میں روڈ پہ بھی سوتا. لڑکیاں اتنی مشقت سے، اور ان کی نماز اور ہماری نماز دیکھ لو اور کمپیئر کر لو. 10 بار پڑھنا ہم ان کو دیکھ کے، نہیں ابھی بھی صحیح نہیں ہونے اچھا پڑھا، ابھی بھی صحیح نہیں ہونے اچھا پڑھا. نو مسلم کی نماز ایسی ہے کیونکہ انہیں سمجھ کے عمل کیا، پڑھا، ڈیسیشن لیا، تو اس کے ڈیسیشن پر ٹھہرنا ہے. اس کو خالی مل گیا نہیں اس کو. تو کہا گیا کہ ہماری بیماری سے پہلے صحت کو اچھا سمجھو. اس کے بعد کہا گیا غریبی سے پہلے مالداری کو غنیمت سمجھو. مالدار خوب اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں، لاکھوں کروڑ روپے ہے، بلڈنگیں ہیں، جائیدادیں ہیں. ایک ایسا لا نکل جاتا تمہارے آدھار کارڈ پہ ایک ہی پراپرٹی رہنا، باقی کے پورے وقف لے لو، گورنمنٹ لے لیتی. آیا تھا ایسا لا بھی آیا تھا 20 سال 25 سال پہلے، 30 سال پہلے. یس کیا کہا گیا اس میں؟ ایک آدھار کارڈ یا ایک تمہاری آئی ڈی پہ اتنی ہی پراپرٹی رہنا. آج تم موئن آباد پہ اتنے فارم ہاؤس، وہ فلاں ادھر اتنے فارم ہاؤس، اتنی بلڈنگ، اتنا بینک بیلنس کا ہمارے کو غرور ہے نا. نہ اس کی زکوٰۃ نکل رہی، نہ صدقہ اور خیرات ہو رہا، نہ بھائی کے اوپر خرچ رہی، نہ ماں کے اوپر خرچ رہی. بس بینک اکاؤنٹ کا نمبر بڑھتے جانا ہے، گھٹنا نہیں ہے. پراپرٹی میں اضافہ ہوتے جانا ہے، فارم ہاؤس میں اضافہ ہوتے جانا ہے، بنگلوز میں اضافہ ہوتے جانا ہے. اگر ایسی کسی کی نیت ہے، خطر ہندوستان کی مثال دے رہا ہوں، یہ قانون بننے کی، ایئر اسٹرائک بھی ہو جا سکتا. ایگر مسلمز کے جیسا شہر کا شہر تمہارا لے لے سکتے ہے کہ نہیں. ایگر چائنا میں ایگر مسلمز کے ساتھ کیا ہوا؟ پورا شہر خالی. بولے پورے نکلو، پراپرٹی سب چھوڑ دو. بولے غازہ کی مثال تو ہم جیتی جاگتی مثال دے کریں، سب چھوڑ کے بھاگنا ہے. وہ تصور و منظر اپن سوچنا کہ بھائی ہمیں کرگستان میں ایک تھیلا پکڑ لے کے 2 بچے ساتھ میں ہیں، بیوی اماں پیچھے چل رہے، میں بھی چل رہا ہوں، ہجرت کر رہا ہوں بھائی، میرا گھر بار سب چھوڑ دیا، بلڈنگیں چھوڑ دیا، بینک اکاؤنٹ تو بینک ہی اڑ گیا پورا، نہ لکوڈ کیش ہے نہ سالڈ کیش ہے، میں ہجرت کروں میں. تب وہ لوگوں کا تھوڑا ایسا شاید ہو سکتا. ایگر مسلمز کے بارے میں سوچو، تھوڑا احساس جب ہو سکتا. اب ہمارا تو اللہ ایسے ہی رکھے ہم کو، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی رکھے، اور انشاءاللہ یہی حالت میں ہمارا دینی جذبہ بڑھا دے اور ہم عمل کر دیں انشاءاللہ. اللہ کے آزمائشوں سے بچ جائے انشاءاللہ، عذاب سے بھی بچ جائے، کیونکہ اللہ نے کہا کہ عذاب بھی دوں گا نا. جو اللہ اور اللہ کے رسول کی شریعت کو توڑے گا عذاب لازم ہے. کہا وہ آیت، وہ حدیث پڑھتا ہو نا ترمذی کی، کہ تم جب تک تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کا کام نہیں کرو گے، اللہ سے تم دعائیں مانگتے بھی رہے تو اللہ دعا قبول بھی نہیں کرے گا، اوپر سے عذاب الگ سے دے گا. تو کہا گیا کہ جو تمہارے پاس مال ہے حلال مال کراؤ سب سے پہلے تو، اس کے بعد اس کی زکوٰۃ برابر نکالو، اس کا صدقہ برابر دو، بھائی اور بہنوں کا خیال کرو، بہن کا خیال کرو، پڑوسی کا خیال کرو، امت مسلمہ کے ایسے نوجوان بچوں کا خیال کرو جو پڑھنا چاہتے ہیں، جو بچیوں کا خیال کرو جن کے نکاح نہیں ہو رہے ہیں. مال جو ہے نا ہمارے لیے ایک آزمائش ہے، فتنہ ہے ہمارے لیے. ہم سوچ رہے کہ ہم بہت بڑے مالدار ہیں. قیامت کا منظر کیا ہے؟ غریب آدمی امیر آدمی سے 500 سال پہلے جنت میں. کیوں؟ تو اس کے پاس مال تھا ہی نہیں، تو اس کو اکاؤنٹس بتانا ہی نہیں ہے. جس کے پاس زیادہ مال اس کو اکاؤنٹ زیادہ بتانا ہے، مال کم اکاؤنٹس بالکل کم، تو اس کا لیول جلدی جلدی بڑھ جائے گا نا. اس کے پاس 1000 کروڑ ہے، کدھر سے لایا پہلے یہ بول، کدھر خرچہ پہلے یہ بول، تو اس کو اکاؤنٹس بنا لیتے ہیں، بیٹھنا ہے پورا حلال حرام، لوٹ لیا، ڈبا دیا، کھا لیا، پورے اکاؤنٹس بنا کے دیے. تک 500 سال پہلے انہیں غریب چل بھی کیا کرے، جنت میں بھی چلے گا. 500 سال پہلے انہیں جا کے 500 سال کا انجوائمنٹ بھی کر لیا، انہیں ابھی اکاؤنٹس بنانے میں بھی. تو کہا گیا مال ہمارے لیے کوئی بڑی چیز نہیں ہے، ہمارے لیے آزمائش ہے. ہماری بیوی بچے آزمائش ہے. اللہ نے کہا کہ your wives and your children are trial for you، تمہارے لیے آزمائش ہے. تو یہ جتنی بھی اچھی اچھی چیزیں دکھ رہی نا، یہ آزمائش ہے ہمارے لیے. تو گویا کہ جو بھی ہمارا مال ہے، غریبی سے پہلے
اپنی مالداری کو غنیمت جانو اور اس کو صحیح طریقے کا استعمال انشاءاللہ کرو. اس کے بعد کہا گیا یور فری ٹائم بیفور یور ورک، یعنی بزی ہونے سے پہلے ہمارا فری ٹائم. کئی لوگ بولتے کہ ٹائم پاس نہیں ہو رہا، سنے نا، یہ ٹائم پاس نہیں ہو رہا. مطلب ٹائم پاس مسلمان کا کیسا ہو سکتا ہے بھائی؟ ٹائم پاس ہونے دینا ہی نہیں ہے اپنے کو. ہر ایک وقت، ہر ایک لمحہ کو کیلکولیٹڈ سنبھالنا ہے. کئی سننے میں آیا تو عجیب لگتا. ہمارے سے کئی سارے کولیگز ہیں، میں مختلف فیلڈز میں ہوں، مجھے کورٹ بھی جانا پڑتا ہے، تو الگ الگ کلائنٹس ملتے، وکیلاں الگ الگ قسم کے مل رہے، کیسی بات کر رہے مسلمان ہوتے ہوئے. ٹائم پاس نہیں ہو رہا. ارے ٹائم کیسا پاس ہوگا؟ ایک ایک لمحے کا تم کو جواب دینا ہے. وقت کا کہاں وقت گزارا، اس کا جواب دینا ہے. اور لائف از ٹوٹلی سبمٹڈ. پہلے یہ ماننا ہے، پہلے اس کے اوپر عہد ہو جانا، کنفرم ہو جانا. مسلمان کا ترجمہ کیا ہے؟ ہم یہی بتا، مسلمان کا مطلب کیا ہے کہ our life is totally submitted to the law of God. اللہ کے قانون کو ہماری جان مال زندگی ہر چیز سبمٹ کری ہوئی ہے. یہ اگر دماغ میں بیٹھا تو ہی یہ عمل ہوتا. پاکستان میں ایک نعرہ نکلا تھا، میرا جسم میری مرضی. سنے وہ نعرہ کبھی؟ پاکستان کے خواتین کا ایک نعرہ تھا، میرا جسم میری مرضی. میں وہ حجاب کرنا پسند نہیں کرتے، روڈوں پہ نکل گئے. مائی باڈی مائی چوائس، میرا جسم میری مرضی. سوچئے ایک مسلمان کا کیا یہ نعرہ ہو سکتا؟ کیا مسلمان کوئی غیر مسلمان بھی ہے نہیں بولے گا؟ وہ بھی بولیں گے کہ بھائی جو بھی ہے بھگوان کے حساب کے، بھگوان کی پستک کے حساب سے ہم زندگی گزاریں گے. میرا جسم میری مرضی. ایک مسلمان کے نام سے سن رہے ہم، وہ بھی سو کالڈ مسلم کنٹری بولو. تو گویا بتایا گیا کہ ہمارا جو وقت ہے، وقت کو جو ہے صحیح وقت پر صحیح کام کرنا، یہ ہم کو تربیت دی گئی. نمازوں کی ٹائم کے بارے میں بتایا گیا، افطار کے ٹائم بتایا گیا، رمضان کا وقت بتایا گیا، تہجد کا وقت بتایا گیا. یعنی وقت کی قدر، اہمیت اور ٹریننگ ہم کو دی گئی. اور یہ سٹیٹمنٹ کبھی مت بولیے کہ ٹائم پاس نہیں ہو رہا. یہ تو کتابوں کی ذخیرہ کا 0.01% یہ مجموعہ ہمارے پاس موجود ہے. بغداد کی لائبریریز کبھی دیکھے جو رومیوں نے برباد کر دیے تھے. بغداد کو کیپٹل آف نالج کہا جاتا تھا. بغداد میں ایسی کتابیں تھیں. تو گویا بولنے کی بات یہ ہے کہ پڑھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے یہ زندگی بھی کافی نہیں ہے. مثال کے طور پر اب میں کہوں کہ میں 33 سال کا ہوں. 33 سال میں ایکچوئل میں لائف جیا 16 سال. کیسا بتائیے؟ مطلب 33 سال سے 16 نکالے تو میرے کو 18 سال میں میچورٹی آئی. نہیں ایسا نہیں، میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ 33 سال سے 16 سال بول تو آدھی لائف تو سونے میں، کھانے میں، پینے میں، پانی نہانے میں، روڈوں پہ گھومنے میں، ایکسکرشن میں گئی نا باس، ہے کہ نہیں؟ 33 ایئرس میں سے ہاف لائف تو ایج کرے. تو ہاف لائف جو ہم ہوش میں آئے، شعور میں آئے، پڑھے لکھے، جو بھی کرے ہوشیار اویک رہ کر کرے ہوں گے نا. سوتے وقت پہ تو میں ایگزام نہیں لکھا، ہوشیار رہ کر ہی لکھا. تو گویا کہ ہماری جتنی بھی ہماری لائف ہے اس کا آدھا حصہ تو نکال دو کاموں میں. تو پھر بچا کیا؟ 15 سال. جس کی بھی لائف ہے اسے آدھی کر لو، کیونکہ آدھی لائف جو ہم کیلکولیٹ کر رہے اس میں سے 70% تو سونے میں جا رہا، باقی 30% کاموں میں جا رہا. اس کے بعد ہم دینی دنیاوی کام کے لیے آگے بڑھے. تو کیلکولیشن کی کیسا ہے ہمارا؟ بہرحال بتایا گیا. اس کے بعد آخری حدیث کے مطابق یہ ہے، زندگی کو غنیمت جانو موت سے بہتر. ہماری زندگی کی جو اہمیت اور قدر ہے نا وہ ہمارے پاس نہیں ہے. کئی لوگ موت کا مطالبہ بھی کر رہے ہیں. قیامت کی نشانیوں میں کیا ہے؟ کہا گیا کہ لوگ عام طور پر موت کا مطالبہ کریں گے. خاص طور سے خواتین میں دیکھا گیا یہ کہ اللہ مجھے موت کیوں نہیں دے رہا. کوئی جھگڑے ہو گئے، کچھ پریشانی آ گئی،
فائنینشیل کرائسس آ گیا, کہا گیا اے اللہ مجھے موت کیوں نہیں دے رہا, موت کا مطالبہ کرنا قیامت کی نشانی. تو موت کا مطالبہ کرنا نہیں ہے, ایسا کیا ہمارے پاس عمل جم گیا جو ٹھیک ہے بھائی اب موت آ گئی تو سیدھا جنت ہے, بولے سی بات. زندگی جینے کے لیے اللہ سے دعا مانگے, اے اللہ میرا کچھ بھی جنت میں جانے کا سامان ابھی کلیکشن ہوا ہی نہیں, میں شروعات ہی نہیں کیا ہوں, تھوڑی مہلت دے دے, تھوڑی مہلت میں کچھ تو صورت دکھائے جیسا کچھ عمل کر لوں. جہنمی کیا بولیں گے, ایک دن, ون ڈے, پلیز گرانٹ اس اونلی ون ڈے سو دیٹ وی کین گیو یو دا گڈ ڈیڈز. نہیں سوری, ٹائمس اپ, ختم, ایگزام ہال سے باہر نکل گئے, الٹا لٹک کے کرتب بھی بتائے تو دیتا انہیں پیپر, ٹائمس اپ. تو گویا کہا گیا کہ زندگی ہمارے لیے نعمت ہے. زندگی کا عمل ہی یہ اللہ نے کہا سورہ زاریات سورہ نمبر 51 کی آیت نمبر 56 میں, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, ہم نے جنوں اور انسانوں کو اسی لیے پیدا کیا تاکہ وہ اللہ کی عبادت کرے. بس یہی مقصد ہے, اللہ کی عبادت, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت, ختم. یہ کرتے 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 اگر گزر جائے تو یہی بہت ہے ہمارے لیے. یہ کرتے کرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوشل لائف بھی کیسا گزارنا اور دوسرے دیگر طریقے کی زندگی کیسا گزارنا وہ بھی بتا دیا. تو گویا کہ مرنے سے پہلے اس زندگی کو غنیمت جانو. کیوں بتایا گیا زندگی کو غنیمت جانو؟ تاکہ جنت میں جانے کے لیے اعمال جمع کر لے. اگر سوچئے آج اب ہم گئے, ہے ہمارے پاس کچھ اکاؤنٹ میں, آج اس وقت ہم اس دنیا سے گزر گئے, کچھ ہے ہمارے پاس اکاؤنٹ میں؟ تھوڑی بہت چیزیں, تھوڑا ادھر سے کھروچ لیے, تھوڑا ادھر سے کھروچ لیے, تھوڑا ادھر سے کھروچ لیے, تھوڑا. مگر جو چیز ضمانت میں دینا ہے, یہ عمل ہے جس کی بنیاد پر میں پوچھ سکتا ہوں جنت الفردوس. ایسا کچھ عمل ہے ہمارے پاس؟ ہماری نمازیں, ہمارا حج اور عمرہ تو پورا برباد ہے, پورا برباد ہے. ہزاروں تصویریں, ریاکاری میں ہزاروں تصویریں. ارے طواف صحیح نہیں کر رہا بندہ, طواف کے ویڈیوز, صحیح کے ویڈیوز, اخلاص ختم. جیسا کہا نا, علم کی کمی کو جو ہے نا تم کو تعلیم سنبھال سکتی, مگر یہ اخلاق کی جو کمی ہے کوئی علم تم کو جو ہے بچا نہیں سکتا. نمازیں میں کوئی پرفیکشن, کوئی کانسنٹریشن, کوئی خضوع نہیں. اور حج اور عمرہ تو ایسا عام ہو چکا ہے, یقین مانیے کہ آپ کوئی ایکسکرشن کو جا رہے ہیں, انٹرٹینمنٹ کو جا رہے ہیں, بھائی ایک انٹرنیشنل وزٹ ہو جاتی ہے ہماری. 50 سال 100 سال 150 سال پہلے کا جو حج کا سفر تھا, کیسا سفر, 2 3 مہینے کے بعد پہنچ رہے ہیں. جب حج کو جانے سے پہلے سب سے معافیا مانگ کے کیوں جاتے تھے؟ آنے کا کوئی گارنٹی نہیں ہے. خیر ابھی پلین میں گئے تو بھی ویسی معافی کا کنٹینیو چل رہا سلسلہ. ابھی ایک صاحب ایسی معافیا مانگ لیتے, ہمیں بولا ابھی تم شپ سے جا رہے کیا؟ پلین سے جا رہے, 4.5 گھنٹے میں سیدھا جدہ پہنچ رہے, تو اس میں معافی تو آنے تو والے ہے نا. خیر باتیں الگ ہے. تو جب جاتے تھے تو 4 مہینے کا سفر, کھانا پینا جما کے. آج سب سے بیسٹ سروس کہاں ہیں؟ حج اور عمرہ کے جو ایڈورٹائزمنٹس ہے انہوں یہ نہیں بتا رہے کہ ہم تم کو سکون دیں گے تاکہ تم عبادت اچھی طریقے سے کرو. ایڈورٹائزمنٹس میں حیدرآبادی کھانا کتنا اچھا دے رہے ہیں تم کو, لہٰذا تم ہم کو سلیکٹ کرو, ہم تمہارے کپڑے دھو دیں گے, ہم تم کو لانڈری دے دیں گے, ہم تم کو فلاں دے دیں گے, قریب سے قریب ہوٹل دیں گے, 5 اسٹار ہوٹل دیں گے, لہٰذا ہماری سروسز لیو. وہ اشتہارات پڑھ کے ایسا عجیب تعجب ہوتا ہے کہ حج کا مقصد 200 میٹر پہ ہوٹل ہونا ہے, لذت دار کھانا ہونا ہے, کپڑے دھونا ہونا ہے. تو یہ سب اعمال لے کے جاؤ ضمانت پہ. اب دعائیں تو وہی ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بہرحال جو بھی ہماری اعمال ہے, جیسا کہ میں نے کہا آج ہم ختم, آج میں ختم, تو دعا یہی ہے, اب جو بھی ہے یہی ہے.
اللہ حفاظت کرے. تو کہا گیا کہ زندگی کو نعمت جانیے, جتنے اعمال ہو سکے, جتنے عمل ہو سکے, دینی دعوتی جتنے بھی اچھے کام, برے کام کرنے کا وقت نہیں ہے, برے کام کرنے کا وقت نہیں ہے. ٹائم بہت آگے ہو گیا ہمارا, ٹائم بہت آگے بڑھ گیا. اب اگر کچھ ہو گیا تو اکاؤنٹ میں ہمارے کچھ نہیں ہے, تو لہٰذا اپنی زندگی کو موت سے بہتر جانیے. چلیے اس کے بعد کہا گیا, اب دوسری حدیث پہ آتے ہیں ہم. صحیح بخاری حدیث نمبر 3267, صحیح مسلم حدیث نمبر 2989. Narrated by Osama ibn Zayd رضی اللہ تعالیٰ عنہ, I heard the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم, he said, a man will be brought on the day of judgment and the resurrection and thrown into the fire. ایک آدمی قیامت کے دن جو ہے لایا جائے گا اور جہنم میں پھینکا جائے گا. اس کا عمل کیا ہے دیکھیے. His intestines will spill forth in the fire and he will go round and round. اس کے جو انتڑیاں ہیں نکل کے ایسا باہر ہو جائیں گے اور وہ گدھے کی طرح گول پھرتے رہے گا. کہا the people of the hell will gather around him and will say, جہنمیاں اس کے پاس جائیں گے, بھائی کیا اتنی پہلے ایسا کیا بڑا گناہ کر دیا بھائی بول. تو he will say so and so, what is the matter with you, did you not enjoin what is good and forbid what is wrong. یعنی تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کا کام تو نے نہیں کیا کیا, اس لیے تجھے اتنی بڑی سزا دی گئی. تو ہی ول سے یس میں نے کیا, بٹ آئی یوز ٹو انجوائن گڈ اینڈ ناٹ ڈو اٹ. یعنی میں لوگوں کو اس کی جو ہے نصیحت دیتا تھا, دعوت دیتا تھا, مگر میں نہیں کرتا تھا. اور آگے کہا گیا اینڈ آئی یوز ٹو فاربٹ ایول اینڈ ناٹ ڈو اٹ. اور لوگوں کو برائی سے رکاتا تھا مگر میں خود نہیں رکتا تھا. کیا ہے اس کی سزا؟ ایک آدمی قیامت کے دن جہنم میں پھینکا جائے گا, اتڑیاں نکال کے اس کو گدھے کی طرح پھرایا جائے گا. جہنمی پوچھیں گے ارے بھائی ایسا کیا گناہ کر دیا بھائی, ایسا کیا ہو گیا تیرے ساتھ, کیا شرک کر دیا, شرک سے کیا بڑا گناہ کر دیا. بولے نہیں, تامرون بالمعروف وتنہون کے کام نہیں کرا. بولے سب کرا بھائی, مگر جن لوگوں کو میں دعوت دیتا تھا اچھائی کی میں خود نہیں کرا, اور جن لوگوں کو برائی سے رکاتا تھا وہ کرتا گیا. لوگوں کو بول رہا ہوں فلاں 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 گناہ ہے مگر پیچھے میں کر رہا ہوں. لوگوں کو بول رہا ہوں یہ اچھائی ہے مگر وہ اچھائی میں نہیں کر رہا ہوں. تو اس کی ہیڈنگ کیا بتائی گئی؟ پریکٹس واٹ یو پریچ. یعنی ہم چاہے وہ انفرادی طور پر ہو یا اجتماعی طور پر ہو, چاہے وہ اصلاح کا کام ہو یا دعوت کا کام ہو, چاہے گھریلو مسئلہ ہو یا باہر کا کوئی مسئلہ ہو, اجتماعی مسئلہ ہو یا امت مسلمہ کا مسئلہ ہو, کوئی بھی چیز ہم دوسروں کو نصیحت کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہ سمجھ جائیے کہ خود پر عمل کرنا ہے. سورہ صف سورہ نمبر 61 کے آیت نمبر 6 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تعلمون. کہا کہ وہ چیز تم دوسروں کو نصیحت کرتی ہی کیوں ہو جو تم خود نہیں کرتے. ہمارے پاس بہت ہے ایسا. یعنی نصیحت بولے تو ہر کوئی مولانا بن جاتا ہے 21 سیکنڈ میں. ارے بھائی اس کا کیا ہے بولتے, فتوے بھی دے دیتا انہیں اپنی طرف سے. کل ایسی ہی ملاقات ہوئی ہمارے وکلا دوستوں سے. میں تو زیادہ میں بات کرتا نہیں کیونکہ سب کے اپنے اپنے فتح مختلف فکر کے ہیں وہاں پر, تو خاموش رہنا, کچھ بولے تو پھر مسئلے ہو جاتے. تو ہر کوئی اپنا اپنا فتویٰ سنا رہا, ہر کوئی اپنی اپنی باتیں سنا رہا. نہیں دین میں یہ بھی ہے, الیکشنز بھی شروع ہو گیا, دین میں الیکشنز گھس گئے, الیکشنز میں دین گھس گیا, میں خالی آڈینس بن کے سن رہا ہوں. چل رہی کہانی, نماز کا وقت ہوا تو ہم نکل گئے. بہرحال بولا گیا کہ ہر کوئی بھی چیز آج کل ہر کوئی اپنے آپ کو سب سے پہلے تو بہت ہوشیار, بہت نالجبل, میرے جیسا کوئی ہے ہی نہیں. یہ بیہیویئر, ایٹیٹیوڈ اور باتوں میں بتا رہا, ایکشنز میں بھی بتا رہا. تو کوئی چیز آپ چھیڑ دو تو علم تو بہت ہے, ہر قسم کا اچھا برا ٹیڑھا آڑا کچھ بھی علم ہے تو ہے. مگر بولا یہ گیا, کہا یہ گیا کہ جب تم بول رہے ہیں, کسی کو نصیحت کر رہے ہیں, تو سب سے پہلے عمل کریے. اور سب سے زیادہ گھر کے خواتین جو ہے نا, ان میں یہ بہت پایا جاتا ہے. بھائی بول رہے ہیں تو صحیح, غیبت نہیں کرنا, چغلی نہیں کرنا, کسی کے بد پیچھے نہیں بولنا, گوسپنگ نہیں کرنا. مگر عام طور پر ہمارے گھر کے خواتین میں یہی دیکھا جاتا ہے کہ فلاں گھر, کوئی خاندان کی کوئی عورت, کوئی خاندان کی کوئی
لڑکی, کوئی خاندان کی کوئی بہو, کوئی خاندان کی کوئی بھی ایک عورت مل گئی سمجھو, ذرا اس سے اپنا ریلیشن ٹیڑھا ہوا, بس اس کے بارے میں پورے خاندان میں کیا کیا پھیلانا ہے پھیلا دینا ہے. یہی تو غیبت بتائے گا. غیبت کا ڈیفینیشن ہی یہ ہے کہ کسی کے پاس برائی ہے تو وہ برائی کو نہیں بولنا ہے تیسرے آدمی کے سامنے. برائی نہیں ہے تو نہیں, برائی ہے تو نہیں بولنا ہے. اگر نہیں ہے تو بولے تو کیا ہو گیا, وہ تو بہتان ہو گیا, وہ تو تہمت ہو گئی. تو کہا گیا کہ جو بھی ہم عمل کرتے ہیں, جو بھی ہم لوگوں کو تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کا کام کرتے ہیں, تو اس حدیث کو دماغ میں برابر رکھنا ہے کہ عمل برابر کریں, عمل برابر کریں. نماز کی تاکید کر رہے ہیں, نماز برابر ادا کریں. کفر بدعت اور شرک کی تاکید کر رہے ہیں, نصیحت کر رہے ہیں, تو عمل برابر کریں. کسی کو کہہ رہے ہیں کہ سود حرام ہے, تو پلٹ کر ہم کو دیکھنا ہے کہ میرے ٹرانزیکشن سودی تھوڑی نہ ہے. کسی کو آپ نصیحت کر رہے ہیں کہ فلاں حرام ہے, تو کہیں جا کے پیچھے میں یہ نہ دیکھوں کہ میں وہ چیز حرام کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں. اگر نہیں کریں گے تو اس حدیث کے مطابق بہت بہت بڑا گناہ ہے اور بہت بڑا عذاب اس کو ملے گا. صحیح مسلم حدیث نمبر 2956 کہ یہ دنیا ایک مومن کے لیے قید خانہ ہے, پریزن. اس کا عربی ورڈ کیا بتایا گیا؟ سجل مومنی. مومنین کے لیے سجل ہے, یہ جیل ہے. اس کا ٹرانسلیشن سجل کا معنی پریزن, امپریزنمنٹ کہا گیا انگلش میں. اور کہا گیا آگے کہا گیا وجنت الکافر, کافر کے لیے کیا ہے یہ؟ جنت. دیکھو اطراف اور اکناف, کیا بھائی کیا انجوائے کر رہا باس, ارے جنت ہی جنت. کیا گاڑی ہے, کیا بنگلہ ہے, کیا پرائیویٹ جیٹ ہے, کیا فارم ہاؤس ہے. تو ہم کو کیا اطمینان ہے, ارے بہترین, ان کے دل جنت ہے یہ. اور خوشی کیا ہو رہی, یہ اس سے اربوں گنا بڑا ہمارے لیے انتظار کر رہا ہے, انتظار کر رہا ہے, اس سے اربوں گنا بڑی چیزیں. تو جبھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اطراف اور اکناف غیر مسلمان دنیا انجوائے کر رہے ہیں, تو اس سے ہم کو پریشان ہونا نہیں ہے, اس سے ہم کو بھٹکنا نہیں ہے, وہی مقصد کے ساتھ کہ یہ دنیا کا مقصد تو ہمارے لیے سخت ہے. مثال ہمیشہ کی میں دیتا ہوں, کیا ہے وہ؟ ایگزامینیشن ہال میں تم کو تو سختیاں رہیں گی نا, ہے کہ نہیں؟ سختیاں رہیں گی تم کو. ایگزامینیشن ہال کے باہر جب رزلٹ ملے گا انشاءاللہ, تو جب جھوم اٹھنا ہے, جب خوش ہونا ہے, جب انجوائے کرنا ہے, جب نام اعمال سیدھے ہاتھ میں آئے گا, تو تب ہمارا دل مطمئن ہوگا ایک مسلمان کا. اس دنیا کی پوری کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ بھی ہمارے ہاتھ میں ڈال دے تو ہمارا دل مطمئن نہیں ہے. ارے بہترین حدیث کیا پڑھے, فجر کی 2 رکعت سنت, اس دنیا کی, دنیا اور دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں, کیا کیا نہیں ہے دنیا میں, ہر چیز ہے دنیا میں. کتنی چیز کیا ہے دنیا, مطلب کمپیئر ٹو دا یونیورس 0.0 ایسا تنکا ہے. 2 رکعت سنت, 2 رکعت فجر کی, اس دنیا اور دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں, جتنا بھی سونا چاندی ہیرے موتی لکوڈ کیش ڈیجیٹل کیش عیش و آرام فارم ہاؤسز بلڈنگیں بنگلو برج خلیفہ, یہ سب سے بہتر فجر کی 2 رکعت نماز ہے ہمارے لیے. وہ بھی سنت, فرض کی بات نہیں ہو رہی. فرض کا تو پھر اس کی اہمیت ہی الگ ہے. فجر اور عشاء کی نماز کا اجر اگر پتہ چل جائے, اصل اجر, تو کہا گیا کہ رینگتے ہوئے بھی آنا ہے تو آئیں گے. کیا کیا اجر ہے ہمارے لیے. ہمارا دل مطمئن ہے نہیں ہے. اگر یہ دنیا میں بھی اگر کچھ بھی نہیں ملا نا, ارے آخرت میں بہت ہے بھائی ہمارے پاس. ارے یہ امبانی کو دکھا رہے, ارے اس کو $100 بلین دکھا رہے, ارے اس کا وہ بنگلو دکھا رہے, 14 مالے کا بنگلو کہتے. اولے یار, ہماری جنت الفردوس کا کبھی اس کا تفسیرہ پڑھے. اللہ نے قرآن میں کیا بتایا, ایسی ایسی نہریں بہتی جس کی کوئی آنکھ نے تصور نہیں کیا, نہ کسی کان نے سنا ہے.
وہ اس کے لیے ہم محنت کر رہے ہیں, اس کے لیے ہمارا انویسٹمنٹ ہے, اس کے لیے جد و جہد اور محنت ہے ہمارے لیے. تم یہ چھوٹے موٹے یہ کنکروں کو مت بتاؤ ہم کو. ہم 2 رکعت اگر فجر کی سنت پڑھ لے تو ہمارے لیے کیا اجر ہے. اس سے بہتر بولے یہ ہمارا دل مطمئن ہے, ہمارا دل کو مطمئن کرنا ہے. اگر کسی انسان کو اس دنیا میں کسی بھی وجہ سے انسانی قانون کے تحت, انسانی کوڈ کے تحت تم کو اگر انصاف نہیں ملتا ہے تو اس کو مطمئن کیا ہے وہ, ارے آخرت میں ملے گا. انہیں سوسائڈ کر کے ڈپریشن میں نہیں آ جا رہا. اگر کوئی بندہ تمہارا کچھ نقصان کر دیتا ہے, اگر بھرپائی نہیں کرتا ہے, تو میں تو مطمئن ہوں اس کا بدلہ آخرت میں ڈبل مل رہا. اب لے لیا تو کم ملے گا, جب زیادہ ملے گا مجھے. یہ مطمئن کرایا اللہ نے ہم کو, یہ مطمئن کرایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ دنیا کا نقصان نہیں ہے. اگر تو کوئی تم کو گالی دے دیتا ہے تو ارے تمہارے تو لیے نہیں کی ہے, وہ تھینک یو بولنا ہے, میرے درجے بلند ہو رہے. کوئی بھی ایکشن آنکھ کھلنے سے, صبح آنکھ کھلنے سے شام میں سونے تک, کوئی بھی ایکشن, یہی جد و جہد میں رہو کہ آخرت کا اکاؤنٹ بھرتے جائے میرا. اس کے لیے عزت آبرو سب داؤ پہ لگ گئی تو لگ گئی, ہمارا انا بھی لگ گئی تو لگ گئی, کوئی بات نہیں. یہی تو تعلیم دی گئی نا. حدیث میں کیا بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اگر تم حق پہ ہے تبھی بھی بحث کرنے سے پیچھے ہٹ گئے, ناحق نہیں کہا, حق پہ ہے تبھی بھی بحث کرنے سے پیچھے تم ہٹ گئے تو جنت کے آؤٹ اسکرٹس میں تمہارے لیے گھر کی ضمانت میں دیتا ہوں. بولے تو حق پہ رہ کے پیچھے ہٹنا کیا کائرتا ہے؟ کیا میں کائر ہوں؟ ارے حولے, ٹھیک ہے یہ آرگومنٹ تم جیت گئے, میں جنت کا گھر جیت گیا. جنت میں جو گھر کے لیے اللہ کے نبی نے وعدہ کیا نا وہ میں جیتا ہوں, تو میں زیادہ پروفیٹیبل ہوں, یو آر ناٹ. تو حق پہ رہ کے پیچھے ہٹ جانا کیا نعوذ باللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بزدلی سکھا رہے؟ نہیں, اختلاف کم کرنا سکھائے. ارے اختلاف کا نقصان تو دیکھ لیے نا, کیا تھا اختلاف کا نقصان؟ فرشتے کیا لے کر آ گئے؟ لیلۃ القدر کا وقت ٹائم لے کر آ گئے بتانے کے لیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے, 2 صحابہ دو لوگ لڑ رہے ہیں, ان کا جھگڑا چھڑانے میں وہ علم چلے گیا. اس سے زیادہ اختلاف کا نقصان ابھی امت مسلمہ کو کیا ہونا. آپ ڈھونڈ لیتے رہو 5 راتوں میں, تاخراتوں میں ڈھونڈ لیتے رہو, اس سے زیادہ کیا ہونا ہے. تو گویا بتایا یہ گیا یہ دنیا ہمارے لیے رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے. میں مطمئن ہوں کہ میرے لیے انشاءاللہ جنت انتظار کر رہی ہے. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 214 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا, پریزن جب بات آ رہی نا تو پریزن یعنی جو حدیث میں پریزن کا الفاظ استعمال کیا, عربی میں جو ہے سجل مومنی کہا گیا, اس کو اور ایک طریقے سے یہ سمجھتے کہ جیسا کہ میں نے کہا کہ ایگزامینیشن ہال ہے, ایگزامینیشن ہال میں کوئی ہم کو آسانی نہیں ملے گی, اس میں سختی ہی رہے گی. اور اسی طریقے سے کہا گیا سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 214 میں اللہ نے کہا کہ جو جنت کی جو بات کر رہے ہیں نا اتنی آسانی سے مل جائے گی کیا, مطلب بہت آسان ہے. اس کے بارے میں کیا کہا گیا, اور ڈو دے تھنک دیٹ دے ول انٹر جنہ اور پیراڈائز while such trials and tribulations has not come to you like the people who passed before you. یا مانے تم کو جنت کیا آسانی سے مل جائے گی؟ جو جنت کا ہم دعویٰ کر رہے ہیں حقدار بالکل, ہم دعویٰ مسلمان ہونے کے ناطے اس سے بڑی خوشخبری ہے ہی نہیں, مگر اللہ کہتے ہیں کہ آسانی سے مل جائے گا جب تک کہ تم کو پہلے لوگوں کی طرح آزمایا ہی نہیں گیا. آزمائش تو آئے گی. اس کے بعد کہا گیا they were touched by poverty and hardships and were shaken until the messenger. ان کو پریشانیوں سے, آزمائشوں سے, غریبی سے اتنا آزمایا گیا کہ وہ ہل گئے. اگر ہم بولتے نہیں ارے بھائی کیا پریشانی, آدمی ہل گیا بھائی, پورا جسم ہل رہا اس کا, بولتے تو کہا گیا they were shaken until the messenger and those who believed in him said. جب تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام یہ کہنے لگے when will the help of Allah come, یعنی اللہ کی مدد کب آئے گی, کب آئے گی, اتنی آزمائشیں ہیں. تو جواب کیا ہے معلوم, آ گئی نہیں ہے. indeed the help of Allah is near you. بولے آ گئی نہیں, آئیں گی, قریب ہے, رکو ابھی اور آزمائش ہے. بولے تو یہ آزمائش جو پریزن ہم کہتے ہیں نا, یہ آزمائش کا دور ہے, یہ آزمائش کے سفر سے ہم گزر رہے. سفر
کیا بتایا کہ ہم عالم ارواح پہلا سٹیج ہے, یہ سیکنڈ سٹیج ہے, تھرڈ سٹیج میں ہم کو جانا ہے. تو یہ سیکنڈ سٹیج ہمارے لیے ایگزامینیشن ہال ہے, وہ انٹری تھی, یہ ایگزامینیشن ہال ہے, وہ ہمارا کانوکیشن سرٹیفکیٹ وہاں ملے گا, جائیے اچھی زندگی انشاءاللہ جنت میں گزاریے. تو کہا گیا وہ جو ملنا ہے نا اتنی آسانی سے تو نہیں ملے گی نا. نیگیٹو مارکنگ بھی ہوگی تمہاری, پازیٹیو مارکنگ بھی ہوگی تمہاری, اچھا عمل کرے تو گناہ بھی معاف ہو جائیں گے, نیگیٹو مارکنگ بھی ہوگی تمہاری, تم برابر کرتے جائیں گے تو اس کی بھی آزمائش ہے. پھر اس کے بعد اور ایک آیت پڑھیے, سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 155. اس میں کہا گیا اینڈ وی ول شیورلی ٹیسٹ یو وتھ سم تھنگ آف فیئر اینڈ ہنگر. ہم تم کو ضرور آزمائیں گے تمہاری بھوک سے, تمہارے ڈر سے, تمہاری جان سے, تمہارے مال سے, اور خوشخبری دے دو ان کو جو صبر کرتے ہیں. خوشخبری کن کو دینا ہے؟ جو صبر کر رہے ہیں, جو پیشنٹ ہے, جو رکے ہوئے ہیں. اتنی آزمائشوں کے باوجود بھی ہم نے کئی اپنے بھائیوں کو دیکھا, گھر لٹ گیا, دار لٹ گیا, بچوں کی موت ہو گئی, ماں باپ کی موت ہو گئی, بیوی کی موت ہو گئی. اس کے بعد ان سے انٹرویو لیا گیا, کہے کہ الحمدللہ. کیا بڑا ایمان ہے بھائی. ہم سمجھتے کہ ہمارے ساتھ اگر کچھ ایسا ہو جائے تو رو رو کے پلا دیں گے ہم تو, کیونکہ کچھ ہوا نہیں نا. وہ لوگ پریپیئرڈ تھے, ہم ان پریپیئرڈ ہے. اگر اچانک کچھ ایسا ہو گیا تو دنیا ہی لٹ گئی. سعودی عرب کے کئی سارے واقعات سنے ہوں گے نا بھائی. ریاض سے مدینہ جاتے وقت پہ, مدینہ سے جدہ جاتے وقت پہ کیسی کیسی روڈیں, ایک ہی سیکنڈ میں پوری بس چلے گئی. یہ آزمائش ہے. ایک ہی سیکنڈ میں پوری جائیداد چلے گئی. اس کے بعد کہا گیا ان کو خوشخبری دے دو جو پیشنٹ ہے, ان کو خوشخبری دے دو جو صبر کرنے والے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ کی شریعت اور اللہ کے حکم کے مطابق, اللہ کے پلان آف پروسیس کے مطابق, اللہ کے اعلانات کے مطابق, آزمائش تو ہے, صبر. دعا یہ کریں گے اے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم اتنے قابل نہیں ہیں, چھوٹا موٹی ہمارے سے عمل ہی نہیں ہو رہا. اگر اتنی آزمائشیں آ جائیں گی تو گویا کہ ہم کہیں پلٹ نہ جائیں, امن سے دین سے پھر نہ جائے. ایسی آزمائشیں آ جائیں گی تو ہم شاید ہم ایمان پہ ٹھہر نہیں سکیں گے, لڑکھڑا جائیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو ایسی آزمائشوں میں مت ڈال. اے اللہ سبحانہ تعالیٰ دین پہ عمل کرنے والا بنا دے. اے اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی لاکھوں اربوں نصیحتیں ہیں, الدین النصیحہ, یعنی ہمارا دین جو پوری نصیحت پر مبنی ہے, اے اللہ سبحانہ تعالیٰ اے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو اس پر عمل کرنے والا بنا. اے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بھی احکامات اللہ نے قرآن میں دیے, آپ نے قرآن میں دیے, ان پر عمل کرنے والا بنا. اے اللہ جو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکامات جو ہے ہم کو حدیث میں بتائے ہیں, زندگی شروع ہونے سے لے کر زندگی ختم ہونے تک جتنے بھی احکامات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتائے, اللہ سے دعا ہے کہ اس پر عمل کرنے والا بنا, دعوت کا کام کرنے والا بنا, دین دوسروں کو بتانے والا بنا, دین خود پر عمل کرنے والا بنا, دین اپنے بیوی بچوں پر عمل کرنے لگانے والا بنا. خود دیندار نہیں, دوسروں کو بھی دیندار بنانا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے عبادتوں میں اضافہ کر, ہمارے عبادتوں میں اخلاص لا, ہم مخلص ہو جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جتنے بھی اعمال ہم کر رہے ہیں اس میں اضافہ کر, اس میں خشوع پیدا کر دے, اس میں خضوع پیدا کر دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جب بھی ہمارا خاتمہ ہو, اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جب بھی ہمارا خاتمہ ہو, ہمارا خاتمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ہو. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ چھوٹے موٹے ٹوٹے پھوٹے جتنے بھی ہمارے اعمال ہیں وہ اعمال ہمارے سیدھے ہاتھ میں دے دے, اور ہم کو انشاءاللہ جنت الفردوس اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا کرے. جزاک اللہ خیر. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.